جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا, جیسا میں نے آپ سبھی سے کہا تھا کہ میں درود اور استغفار کے اوپر بہت ہی تفصیل سے ویڈیو بناؤں گی, تو درود کی فضیلت کے اوپر میں نے ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کر دی ہے, آپ اس کو ضرور سے جا کے دیکھیے گا. اور اس ویڈیو میں ہم استغفار کی فضیلت کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. اوکے, تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار کہتے کسے ہیں. استغفار کہتے ہیں توبہ کرنے کو. اوکے, اب ہم وہاں سے سٹارٹ کریں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو قرآن میں سورہ نوح کی آیت نمبر 10, 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنیں. اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو, یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا, اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں مہیا کر دے گا. تو اس آیت سے کیا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ایک توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ 1000 رحمتیں برساتا ہے. نہ صرف آپ کو معاف کرتا ہے بلکہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے, اور آپ کے اوپر 1000 رحمتیں برساتا ہے اپنی. اور یقین جانیں یہ ویڈیو اگر آپ تک گئی ہے تو اس بات کا اشارہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ توبہ کریں, کیونکہ اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہے, اور توبہ کی توفیق ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک ذریعہ ہے, ایک اشارہ ہے کہ آپ توبہ کریں. تو آج ہی آپ 2 رکعت نوافل پڑھ کر اپنے ماضی کے ہر گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, معافی مانگیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف بھی کر دے گا, آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا, اور آپ کی زندگی بہت زیادہ سنور جائے گی. اوکے, اب جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ حدیث ہے. بیسکلی جب بھی کوئی بھی صحابہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھتا تھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل ذکر کیا ہے, سب سے افضل ذکر کون سے ہوتے ہیں, تو آپ اکثر یہی فرمایا کرتے تھے درود اور استغفار. درود میں کون سا, درود ابراہیم اور استغفار. اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, تو توبہ کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرے, اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کریں. ٹھیک ہے, اور توبہ جو ہے ہمیشہ ون ٹائم نہیں ہوتی ہے, توبہ آپ کو ہر روز کرنی ہے, ہر لمحہ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے توبہ کرنے والوں کو. 5th پوائنٹ کیا ہے, سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے رجوع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, میں اسے معاف کرتا ہوں, مگر وہ ایمان والا ہو اور نیک کام کرے توبہ کے بعد. توبہ کی کنڈیشن کیا ہے, سب سے پہلی بات تو کہ توبہ میں آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے, سچی ہونی چاہیے, یعنی آپ کو سچی پکی توبہ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, اور آپ کے اندر ندامت ہونی چاہیے, اور توبہ کے بعد آپ کو نیک کام کرنا ہے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے آج توبہ کری اور آپ پرانے گناہوں کو ہی ریپیٹ کیے جا رہے ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. توبہ کے بعد آپ کو اپنی زندگی کو بدلنا ہوتا ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے. اب 6 پوائنٹ کیا ہے, اللہ جو ہے توبہ کرنے والوں کو غم سے نجات دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, 7 کیا ہے, تنگ دستی دور کرتا ہے. 8 کیا ہے, ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. تو آپ کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا, جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اب 9 پوائنٹ کیا ہے, بارش ہوتی ہے. 10 کیا ہے, مال میں برکت. 11 کیا ہے, جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہر غم سے نجات کے راستے نکال دیتا ہے. یعنی یہ ہے نا کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنا دیتا ہے. آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ وہاں سے نکالنے کے لیے آپ کو راستے بنا دیتا ہے, وہاں سے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب 12 پوائنٹ کیا ہے, ہر قسم کی غربت سے نکال کر خوشادگی کی طرف لاتا ہے. ٹھیک ہے, 13 کیا ہے, اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے علم بھی نہ ہو. اب 14 پوائنٹ کیا ہے, یہ بیسیکلی ایک واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ دشمنوں نے ہمارے بچے کو پکڑ لیا ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا, استغفار کی کثرت کرو. پھر بیٹے نے کہا اپنے والدین سے جب وہ آیا کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا اچانک سے وہ ٹوٹ گئی, وہ بہت مضبوط تھی, اور ایک اٹھنی پر میں بیٹھا, وہ دشمنوں کی اٹھنی تھی, اور میں وہاں سے بھاگنے لگا, اور پیچھے جو ہے ساری اٹھنی میرے پیچھے آنے لگی, میرا پیچھا کرنے لگی. تو وہ یہ واقعہ اپنے والدین کو سناتا ہے. پھر اس کے والدین خوشی کی وجہ سے اپنے بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ انہوں نے مطلب اس لڑکے نے بولا بیسیکلی کہ یہ اونٹوں کا کیا کریں, یہ دشمن کی ہے اور اب اتنے سارے اونٹوں کا کیا کریں ہم. تو آپ نے فرمایا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے بغیر سوچے.
ٹھیک ہے نا. انہوں نے استغفار کی کثرت کری تو اللہ تعالیٰ نے کیا کام کیا کہ ان کو رزق ایسی جگہ سے دے دیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا, یعنی دشمنوں کی اٹھنیاں, ٹھیک ہے نا. تو ایسا ہی ہوتا ہے. اب 15 پوائنٹ کیا ہے, اولاد میں ترقی. جس کو بھی اولاد کی پریشانی ہے, جو بھی میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں اکثر کہ ہمیں اولاد نہیں ہو رہی ہے, ہماری شادی کو اتنے سال ہو چکے ہیں, تو میں آپ کو ایک چیز کہوں گی کہ آپ استغفار کی کثرت کریں. استغفار سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب 16 پوائنٹ کیا ہے, انسان کا دل سیاہ ہونے سے بچ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ گناہ کرتے ہیں نا تو آپ کے دل پر ایک نا ڈاٹ لگتا ہے, سیاہ ڈاٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک طریقے سے سمجھ لے بلیک ڈاٹ. تو اگر آپ نے دوبارہ گناہ کر لیا اور آپ نے توبہ نہیں کری, وہ دوبارہ دوسرا ڈاٹ. اس طرح سے آپ کیلکولیٹ کر لیں آپ نے کتنی گناہ کیے ہوں گے اور آپ کا دل کتنا سیاہ ہو چکا ہوگا. مگر وہی اگر آپ فوراً سے توبہ کر لیں تو وہ جو ایک ڈاٹ لگا تھا نا, ایک نقطہ, وہ فوراً سے ریموو ہو جاتا ہے وہاں سے, اور آپ کا دل جو ہے بالکل صحیح پاک صاف رہتا ہے, ٹھیک ہے. اب جو 17 پوائنٹ کیا ہے, توبہ اور استغفار سے کتنا ہی بڑا سے بڑا گناہ ہو اللہ معاف کر دیتا ہے, حتیٰ کہ شرک ہی کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ توبہ کریں گے اور آپ کی سانسیں موجود ہیں تو آپ نے اگر شرک بھی کیا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا, ٹھیک ہے نا. مگر بات اتنی ہے کہ توبہ کے بعد آپ کو نیک اعمال کرنے ہوتے ہیں. 18 پوائنٹ کیا ہے, سچی توبہ سے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یو نو واٹ, یہ چیز مجھے سب سے اچھی لگتی ہے. میں نا آپ کو اپنے طریقے سے سمجھاتی ہوں کہ سپوز آپ نے اپنی زندگی میں 100 گناہ کیے اب تک, مان لیں آپ کی کتنی بھی عمر ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے 100 گناہ کرے ہیں, اور اگر آپ توبہ کریں گے نا بھی سچی پکی توبہ, کتنا ٹائم لگتا ہے, 1 منٹ لگے گا, ٹھیک, 1 منٹ بھی زیادہ سے زیادہ بتا رہی ہوں, ایک سینٹنس بولنے کے لیے تو آپ کو صرف اور صرف 10 سیکنڈ لگیں گے, اور آپ سوچو آپ کے وہ 100 گناہ 100 نیکی بن گئے. اب یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو گناہ کرنا ہے, کیونکہ ایک بات میری یاد رکھیں آپ, اگر آپ اللہ کے رحمان ہونے کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا, ابھی کر لیتا ہوں گناہ, یا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ چلو یہ گناہ تو بعد میں توبہ کے بعد نیکیوں میں کنورٹ ہو جائیں گے, تو میری بات یاد رکھیں آپ کہ اگر اس نیت سے آپ گناہ کریں گے تو اللہ آپ کے دلوں کے حال سے واقف ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ رحمان ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ہلکے میں نہ لیں, ٹھیک ہے نا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو پھر آپ کو وہ دکھا بھی سکتا ہے, اس لیے اللہ کو ہلکے میں نہ لیں. اس نیت کے ساتھ گناہ بالکل بھی مت کریے گا. ہاں, انسان سے گناہ ہو جاتے نفس کے چلتے, یا اس نے سوچا نہیں ہوتا ہے مجھے گناہ کرنا ہے, مگر وہ ایسی سچویشن میں ہوتا ہے, یا پھر ہو جاتا ہے, انسان ہوتا ہے نا, جذبات میں آ کے نفس پہ آ کے کمزور پڑ جاتا ہے, وہ گناہ ہو جاتے ہیں, مگر اسے فوراً سے نا ریئلائز ہو جاتا ہے کہ میں غلط تھا, میں نے کچھ کر دیا ہے غلط, اور وہ توبہ کر لیتا ہے. تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. مگر ایک انسان یہ سوچے چلو ابھی گناہ کرتا ہوں, بعد میں توبہ کر لوں گا, تو ایسے لوگوں کے لیے معاملات ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کو ہلکے میں نہ لیں آپ. اب جو 19 پوائنٹ ہے نا کہ آپ سلسم فرماتے ہیں تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک چلے جائیں, پھر تم توبہ کرو تو وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے. اب آپ سوچیں, آپ نے اتنا گناہ کیا کہ آپ کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے, پھر آپ کو عقل آئی کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں, اب مجھے توبہ کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. آپ نے سچی پکی توبہ کری, اب آپ کے وہ سارے گناہ معاف ہو گئے, اللہ نے معاف کر دیا اس کو. کتنا رحمان ہے وہ, بہت. اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے, آپ سلسم فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس طرح سے خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھ کر لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں, اور جب وہ جاگے اس کا اونٹ چلا جائے, اور پھر تھوڑی دیر بعد ڈھونڈ کر لیٹ جاتا ہے وہ تھک ہار کر, اور موت کا انتظار کرتا رہتا ہے, اور پھر دیکھتا ہے کہ اونٹ پورے مال کے ساتھ آیا ہے, اور اسے دیکھ کر وہ بندہ جتنا خوش ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے. یعنی ایک انسان ریگستان کے بیچ میں ہے, سو گیا, لیٹ گیا, اس کی آنکھ لگ گئی, اور وہ بالکل اب خالی, کیونکہ اس کا اونٹ چلا گیا, ٹھیک ہے نا. اور جب اس کو ایک دم سے دیکھے کہ میرا اونٹ پورے مال کے ساتھ آ گیا ہے واپس سے, وہ کتنا خوش ہوگا. ابھی ہم بیٹھ کے نا شاید اس چیز کو ریئلائز نہ کر سکیں, بٹ میں نے سنا ہے اونٹ اگر کسی کا چلا جائے نا وہ واپس جلدی آتا نہیں ہے, اور وہ بھی ریگستان میں. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی چیز ہے نا. تو اس سے کہیں زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ سے
توبہ کرتا ہے۔ اب 21 پوائنٹ کیا ہے کہ رزق میں برکت، ٹھیک ہے۔ 22 کیا ہے؟ دعا کی قبولیت۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دعا قبول ہو اور بہت جلدی قبول ہو، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹیں آ رہی ہیں مسلسل، یقین مانیں، توبہ کریں، استغفار کریں، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں نا آپ کے راستے، چاہے وہ دعا کے لیے ہو یا کسی بھی چیز میں ہو، وہ ہٹ جائیں گے۔ کئی دفعہ ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں نا ہماری دعا کے بیچ میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کی دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے، قبول ہو چکی ہوتی ہے، مگر وہ جو آپ کے کچھ گناہ ہوتے ہیں نا وہ اس میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ استغفار کرتے ہیں وہ چیزیں سالو ہو جاتی ہیں۔ اب 23 پوائنٹ کیا ہے؟ جب آپ سسم سے کوئی بھی صحابہ افضل ذکر پوچھتے تھے تو آپ درود ابراہیم اور استغفار کے بارے میں بتاتے تھے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ ایکچولی آئی ایم ریئلی سوری، میں نے یہ چیز پہلے ہی مینشن کر دی تھی، بٹ یہ پوائنٹ پھر سے ریپیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ صحیح حدیث میں یہ چیز یہ جو ہے نا حدیث ہے وہ مینشنڈ ہے۔ اب 24 پوائنٹ کیا ہے؟ جو بھی کانسٹنٹلی استغفار کرتا ہے اسے اللہ ہر پریشانی سے نجات دے دیتا ہے۔ 25 پوائنٹ کیا ہے کہ کبیرہ سے کبیرہ بھی گناہ ہو وہ مٹ جاتے ہیں جب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو نا ایک چیز میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ مجھ سے اکثر بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے مجھ سے چیز پوچھی کہ ابھی ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، وہ اس چیز کو مینشن کر کے مجھے بتاتے ہیں، اور کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ میری بات سنیں آپ آج غور سے، اس ویڈیو کے تھرو میں آپ سبھی کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ نے شرک ہی کیوں نہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا، شرک ہی کیوں نہ کیا ہو، سب سے بڑا گناہ شرک ہوتا ہے۔ اگر آپ نے سچی پکی توبہ کر لی ہے نا تو وہ آپ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس چیز میں نا یہ شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں، شیطان کے وسوسے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رحمان ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا رب جو ہے وہ رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ شیطان جو ہے نا ہمیں بھڑکاتا ہے کہ تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ معاف کرتا ہے، ہر کسی کو کرتا ہے، جب تک اس میں سانسیں موجود ہیں اور اس کی توبہ سچی ہے اللہ معاف کرتا ہے، چاہے وہ گناہ شرک ہی کیوں نہ ہو یا اور بھی بڑے سے بڑے گناہ کیوں نہ اس انسان نے کیا ہو۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے اللہ اسے اسی وقت معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ بلکہ معاف نہیں، خوش بھی ہوتا ہے آپ کو دیکھ کر کہ چلو شکر ہے میرا یہ بندہ میرے پاس لوٹ آیا، ٹھیک ہے۔ اب 26 پوائنٹ کیا ہے؟ کلو بنی آدم خطاؤں، ٹھیک ہے نا، آدم کی ہر اولاد خطۂ کار ہے، مگر ان میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے۔ وہ نکلے حدیث کی رات کے لیے اور مسجد گئے تو خادم نے ان کو وہاں سے نکال دیا، تو وہ باہر ہی سو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بندہ آیا، بولا آپ باہر کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بولا میں مسافر ہوں اور خادم نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے تو اس لیے میں باہر ہوں۔ تو انہوں نے بولا کہ آپ میرے گھر چلیں، آپ میرے مہمان ہیں۔ تو وہ وہاں گئے تو وہ وہاں پہ لیٹے ہوئے تھے، تو یہ جو تھا یہ نان بنانے والا تھا، تو یہ استغفار بولے جا رہا تھا۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا بعد میں کہ تم اتنا استغفار کر رہے تھے، تم یہ پڑھ رہے تھے، کیا تم نے کبھی اس کا فائدہ دیکھا؟ تو اس نے بولا کہ میں نے یقین کریں جتنا کچھ بھی اللہ سے آج تک مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر مجھے عطا کیا ہے، بس ایک خواہش ہے میری جو ابھی تک ادھوری ہے۔ انہوں نے بولا کیا؟ کہ انہوں نے بولا کہ مجھے نا امام بن حنبل سے ملنا ہے، وہ بہت ہی بڑے امام ہیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا آپ سنیں۔ اب انہوں نے فرمایا اللہ نے مجھے مسجد سے نکال کر تیرے گھر لے آیا، یہ تیری دعا کی قبولیت ہے۔ اب آپ سوچیں اس نان بنانے والے نے جتنا کچھ بھی مانگا اللہ نے اسے عطا کیا، اسے لگتا تھا کہ صرف اس کی ایک خواہش پوری نہیں ہوئی، اس کی وہ ایک خواہش بھی اس کے گھر تک چل کر آئی۔ Now you can imagine کہ کتنا زیادہ پاورفل ہے یہ استغفار۔ امام حسن البصری جو ہیں بہت ہی بڑے تعبیر گزرے ہیں، تو ایک دفعہ وہ پڑھا رہے تھے تو ان سے ایک اسٹوڈنٹ نے آگے پوچھا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی، کسی نے پوچھا مجھے میرے بزنس میں برکت نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جتنے لوگوں نے بھی سوال کیے انہوں نے ہر پریشانی کا ایک ہی حل بتایا، وہ کیا تھا؟ استغفار، ٹھیک ہے۔ اب میں جلدی سے کچھ مسئلوں کی طرف آتی ہوں کہ ہمیں کون سا استغفار کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور کتنا کرنا چاہیے یہ بھی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور ایک آتا ہے کہ بار بار ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو میں یہی کہوں گی کہ بار بار آپ توبہ کرتے رہیں۔